بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، 1800 کی آخر میں ایک ایسی صہیونی تحریک کا آغاز ہوا کہ جس کا کل مقصد فلسطین کی زمینوں پر صہیونی یہودیوں کو آباد کرنا تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک بھی ایسا ملک موجود نہ تھا کہ جہاں پر یہودیوں کی اپنی حکومت ہو۔ یہودیوں کے جتنے بھی مقدس علاقے تھے ان سب پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، جس کی وجہ سے کچھ یہودی ذہنوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ جس کا کل مقصد فلسطین کی زمینوں پر صہیونی یہودیوں کو آباد کرنا اور صہیونی ریاست کی ابتدا کرنا تھا۔ جس وقت یہودی یہ تمام منصوبے بنا رہے تھے اس وقت سلطنت عثمانیہ میں سلطان عبدالحمید کی خلافت کا دور تھا۔ سلطان عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کے وہ خلیفہ تھے کہ جو یہودیوں کی ان تمام سازشوں سے اچھی طرح واقف تھے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی پہلے سے یہودیوں کی ان سازشوں کو سمجھ کر انہیں کامیابی کے ساتھ ناکام بنا دیتے۔ لیکن پھر سلطنت عثمانیہ کے ساتھ وہ ہوا کہ جس کی کسی کو بھی امید نہ تھی، یعنی کہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے غدار نے تاریخ کا سب سے بڑا سودا کر دیا۔ پیارے دوستوں، جب 70 عیسوی میں رومیوں نے یروشلم پر یلغار کی اور یروشلم کو آگ لگا دی تو وہاں سے تمام یہودیوں کو بھاگنا پڑا، اور جس کی وجہ سے یہودی پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہودی اس وقت سے ہی اپنے ایک مسیحا کے انتظار میں تھے کہ جو انہیں دنیا میں آ کر ایک جگہ اکٹھا کرے اور انہیں پوری دنیا کا حکمران بنا دے۔ لیکن جب ہزاروں سالوں کے انتظار کے باوجود ان کا وہ مسیحا ان کو نہ ملا تو اس وقت کے کچھ یہودیوں نے مل کر ایک ایسا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے چلتے ان تمام یہودیوں نے اس بات پر غور کرنا شروع کیا کہ فلسطین کے علاقوں پر صہیونی یہودیوں کو آباد کیا جائے اور وہاں سے ایک صہیونی ریاست کی ابتدا کی جائے، جس کے لیے اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر بازیل میں پہلی صہیونی کانگریس کے موقع پر صہیونیوں کے بانی تھیوڈور ہرزل نے ورلڈ زائونسٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی کہ جس کا کل مقصد فلسطین کے علاقوں پر صہیونی یہودیوں کو آباد کرنا اور ان علاقوں میں ایک صہیونی ریاست کی بنیاد رکھنا تھا۔ پیارے دوستوں، ماؤنٹ زیون جو یروشلم کے پرانے شہر کی دیواروں کے باہر ایک پہاڑی ہے جہاں پر آج مسجد اقصی قائم ہے، لیکن یہودیوں کے مطابق اس پہاڑی پر مسجد اقصی کی تعمیر سے ہزاروں سال پہلے ہیکل سلیمانی موجود تھا۔ صہیونی یہودیوں نے اپنے اس منصوبے کے تحت یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم کرنے کے لیے اس وقت کی طاقتور ترین حکومت یعنی برطانوی حکومت کے آگے حاضریاں دینا شروع کر دیں۔ پہلے تو برطانوی حکومت نے ان کی اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن جب یہودیوں کی یہ تحریک زور پکڑتی گئی تو برطانوی حکومت نے یہودیوں کو آباد کاری کے لیے یوگینڈا، سائپرس اور سائبیریا کی زمینیں دینا چاہییں، لیکن یہودی اس بات پر بضد تھے کہ انہیں فلسطین میں زمینیں دی جائیں، جس کا ذکر قرآن مجید اور تورات میں موجود ہے۔ پیارے دوستوں، سلطنت عثمانیہ پہلے ہی یہودیوں کے ان تمام منصوبوں سے واقف ہو چکی تھی، اور 1971 میں صہیونی یہودیوں کی یہ تحریک شروع ہونے سے کافی عرصہ پہلے ہی سلطنت عثمانیہ نے فلسطین کے 80% حصے کو ریاست کا حصہ قرار دے دیا۔ یہودیوں کا بانی تھیوڈور ہرزل مسلمانوں کے خلیفہ سلطان عبدالحمید سے ملاقات کرنے کی کوشش کرنے لگا، جس کے لیے وہ 1896 سے لے کر 1902 تک کئی بار استنبول آیا۔ تھیوڈور ہرزل نے خلیفہ سلطان عبدالحمید کو اس بات کی پیشکش کی کہ اگر وہ مہاجر صہیونی یہودیوں کو ریاست کے کچھ حصے میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں تو صہیونی یہودی اپنے کاروبار کے ذریعے ٹیکس کی مد میں خلافت عثمانیہ کو ایک بھاری رقم ادا کریں گے۔ لیکن کیونکہ سلطان عبدالحمید ان صہیونی یہودیوں کے منصوبوں سے اچھی طرح واقف تھے، انہوں نے صہیونی یہودیوں کو سلطنت عثمانیہ کے کسی بھی علاقے میں آباد ہو کر یہاں پر اپنی ایک الگ صہیونی ریاست بنانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے ایسی کسی بھی بات کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ جس کا ارادہ صہیونی یہودیوں کا بانی تھیوڈور ہرزل رکھتا تھا۔ جب صہیونی یہودیوں کو فلسطین کے علاقوں میں آباد کرنے تک بات پہنچ گئی تو سلطان عبدالحمید نے اس بات کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا کہ صہیونی یہودیوں کو فلسطین کے کسی بھی علاقے میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔ مسلمانوں کے خلیفہ سلطان عبدالحمید کا موقف بالکل واضح تھا کہ وہ مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ بالکل بھی تبدیل نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا انہوں نے فلسطین کی کوئی بھی زمین صہیونی یہودیوں کو آباد ہونے کے لیے دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت خلافت عثمانیہ پر باہری قرضوں کا بوجھ بھی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا،
جس کو مد نظر رکھتے ہوئے تھیوڈور ہرزل نے خلیفہ سلطان عبد الحمید کو ٹیکس کی مد میں ایک بہت بڑی رقم دینے کی پیشکش کی۔ تھیوڈور ہرزل نے سلطان عبد الحمید سے کہا کہ اگر آپ ہم صہیونی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کے لیے تھوڑا سا بھی علاقہ دے دیں تو ہم یہودی آپ کو اس کے بدلے میں ٹیکس کی مد میں اتنی زیادہ رقم دیں گے کہ جس کی مدد سے آپ اپنا باہری قرضہ آسانی کے ساتھ اتار پائیں گے، کیونکہ یہ ان صہیونی یہودیوں کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ انہیں آباد ہونے کے لیے فلسطین کی زمینوں میں علاقہ مل جائے تاکہ وہ آہستہ آہستہ کر کے ان دیے گئے علاقوں پر اپنا قبضہ بڑھاتے جائیں اور بالآخر ایک دن اسرائیل کے نام پر اپنے لیے ایک صہیونی یہودی ریاست کی شروعات کر سکیں۔ لیکن مسلمانوں کے خلیفہ سلطان عبد الحمید اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی بصیرت اور ذہانت کی وجہ سے یہودیوں کے ان تمام منصوبوں سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ انہیں ٹیکس کے نام پر صہیونی یہودیوں کو فلسطین کے علاقوں میں آباد ہونے کی اجازت دینے کے لیے رشوت کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ صہیونی یہودیوں کے بانی تھیوڈور ہرزل نے اس پیشکش کے علاوہ اور بھی کئی سارے ہتھ کنڈے اپنائے کہ جس سے وہ مسلمانوں کے خلیفہ سلطان عبد الحمید کو اس بات پر راضی کر سکے کہ وہ صہیونی یہودیوں کو فلسطین کے علاقوں میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں۔ لہٰذا سلطان عبد الحمید نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور صہیونی یہودیوں کے بانی تھیوڈور ہرزل سے یہ کہا کہ میں تمہیں فلسطین میں ایک بالشت زمین بھی نہیں دوں گا، فلسطین کوئی میری ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ میں اسے تقسیم کر دوں، فلسطین کی سرزمینیں مسلمان امت کی ملکیت ہیں، اس کے لیے ہماری قوم نے جہاد کیا اور اس کو آباد کرنے کے لیے اپنا لہو دیا، لہٰذا جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس کی تقسیم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، تم یہودی اپنی کروڑوں اور اربوں روپے کی ملکیت اپنے پاس رکھو۔ مسلمانوں کے خلیفہ سلطان عبد الحمید کا یہ بیان سن کر تھیوڈور ہرزل یہ سمجھ گیا کہ جب تک سلطان عبد الحمید زندہ ہیں اور یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا تھیوڈور ہرزل نے اس وقت کی فری میسن تنظیم کے ساتھ اتحاد کیا اور پھر تھیوڈور ہرزل، شریف مکہ اور نوجوان ترک تنظیم مل کر خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے پیچھے لگ گئے۔ شریف مکہ حسین بن علی ہی وہ شخص تھا کہ جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ممکن ہوا اور یہودیوں کو فلسطین کے علاقوں میں آباد کیا گیا، جہاں پر آگے چل کر یہودی ریاست اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی۔ پیارے دوستوں، خلافت عثمانیہ کے دور میں حجاز پر جہاں پر مسلمانوں کے دو مقدس ترین شہر یعنی کہ مکہ اور مدینہ موجود ہیں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے بنی ہاشم کے کسی فرد کو خاندان کا بڑا مقرر کیا جاتا اور پھر وہی شخص شریف مکہ کہلاتا۔ پیارے دوستوں، یہ شخص حسن بن علی مکمل طور پر فری میسن کے لیے کام کرتا تھا اور یہی شخص سلطان عبد الحمید کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے ایک اہم وجہ بنا، اور پھر بعد میں اس شخص نے برطانوی حکومت کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کیا اور خلافت عثمانیہ کے آخری سپاہیوں کو بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تھی وہ بغاوت کہ جو ظاہری طور پر تو خلافت عثمانیہ کے خلاف تھی، لیکن اس کا اصل مقصد فلسطین کے علاقوں میں صہیونی یہودیوں کو آباد کرنا اور ان کے لیے ان علاقوں میں ایک الگ صہیونی ریاست کو قائم کرنے کی راہ ہموار کرنا تھا، جس کے لیے 1948 میں اقوام متحدہ کے ذریعے فلسطین کے دو ٹکڑے کر کے صہیونی یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست اسرائیل کی بنیاد رکھ دی گئی، جہاں پر آج یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں اور تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لیے اکٹھا ہو چکے ہیں۔ یہودیوں کا مقصد ہے کہ وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ پر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر سکیں۔ اور پیارے دوستوں، آج آپ جو بھی فلسطین کے علاقے میں وحشت ناک مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل ان کا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت انہوں نے غزہ یعنی فلسطین کے مکمل علاقوں پر قبضہ کرنا ہے، اور مکمل فلسطین پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں اپنی حکومت کا اعلان کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ اسی قسم کی مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہت ہی آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمان جو فرقوں، رنگوں، نسلوں اور ملکوں اور قوموں میں بٹ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک امت کے طور پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔